الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وكما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهورا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آج اس ماہ مبارک کی آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، جب یہ قیمتی موسم بہار ہم سے رخصت ہو رہا ہے، نیکیوں کا سیزن ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر کچھ ہم نے پایا ہے، کچھ کمایا ہے، تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ نہیں کر پائے، غفلت ہو گئی، سستی و لاپرواہی ہوئی، تو ابھی وقت باقی ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے کہ جمعۃ الوداع یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ لوگوں، اب روزوں کی اور تراویح کی اور سحر و افطار کی رحمتیں و برکتیں تم سے روانہ ہو رہی، تم سے رخصت ہو رہی۔ اور دوسرا پیغام جمعۃ الوداع یہ دیتا ہے کہ اے لوگوں، اب عید کی سوغات تمہارے لیے آنے والی ہے، عید کا خوشی بھرا موقع تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی خاص عبادتیں اس امت محمدیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل میں عطا فرمائی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کو نیکیوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، اور بڑے محروم اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں غفلت کرتے ہوئے اس مہینے کو رخصت کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس بات سے اندازہ لگائیے ہمارے ملک کے سب سے بڑے صف اول کے بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اور پورے سال بھر 11 مہینے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہوتی ہیں، وہ سال بھر کی 11 مہینوں کے سارے انوار و برکات رمضان کے انوار و برکات کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ سمندر کے سامنے قطرہ۔ 11 مہینے کے انوار و برکات رمضان کے انوار و برکات کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ سمندر کے سامنے قطرہ۔ سمندر کے مقابلے میں قطرے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیا قدر ہوتی ہے؟ تو گویا کہ انوار و برکات کا سمندر ہمارے سامنے ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ قدردان لوگ اس سے مالا مال ہوتے ہیں اور غافل لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اسی مہینے کی آخر عشرے کی خاص عبادت اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے باتوفیق اور خوش نصیب لوگ اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس سے نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نیت اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ پروردگار جب تک آپ ہم اپنی رضامندی کا اور جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ دیں، ہم تو آپ کے در کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو طاق راتوں کی عبادت نصیب ہوتی ہے، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کو شب قدر نصیب ہوتی ہے، جن کا ہر لمحہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ، صحابہ قریب آئے اور آپ علیہ السلام ممبر چڑھنے لگے تو آپ علیہ السلام نے اپنا سیدھا پیر ممبر پر رکھا تو فرمایا آمین، زور سے
پھر دوسرے ممبر کی سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، یعنی حضرت صحابہ کو واضح نصیحت فرمائی آپ نے، اور اپنے خطبے سے واضح نصیحت سے فارغ ہوئے تو حضرت صحابہ نے پوچھا، کوئی نئی بات حضور سے کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے سنتے صحابہ تو پوچھ لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی عادت نہیں ہے کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہنے کی، لیکن کیا بات ہے کہ آج آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ حضرت جبرائیل آئے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ تم آمین کو۔ ایک روایت میں تو یوں ہے، اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور جب میں ممبر کی سیڑھی چڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اس کی بخشش نہ ہو۔ اور جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اپنے مغفرت نہ کرا لے۔ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ کوئی مسلمان رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ مغفرت کیسے ہوتی ہے؟ مغفرت روزوں سے ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ کن کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے؟ روزہ داروں کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور کیسے مغفرت ہوتی ہے؟ تراویح کی نماز پڑھنے سے مغفرت ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، قیام سے مراد رمضان کی راتوں میں عبادت کی، تراویح کی نماز پڑھی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پچھلے معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ کوئی آدمی ان عبادات میں شامل ہو کر اپنی مغفرت نہ کرا دے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل نے دعا کی، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے آمین کہہ کر مہر لگا دی، اس پر مہر لگا دی، گویا کہ دعا اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی۔ جو لوگ اس ماہ مبارک میں بھی روزوں سے دور رہتے ہیں، تلاوت سے دور رہتے ہیں، تراویح سے دور رہتے ہیں، تاخراتوں سے دور رہتے ہیں، رمضان غیر رمضان ان کے لیے برابر ہے۔ اب بعد میں آفتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی سرکش ہو جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی دشمن ہاتھ صاف کر لیتا ہے، روتے پھرتے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ رمضان کی بے حرمتی اور بے احترامی کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ سب مصیبتیں ہیں۔ اولاد کا نافرمان ہونا مصیبت ہے، بیوی کا سرکش ہو جانا، شوہر کی بات نہیں مانتی، اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، کاروبار میں نقصان ہو جانا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان مبارک کا مہینہ بڑا گزر چکا، چند دن بچے ہوئے، اگر ہم کچھ کر نہیں سکے تو ابھی وقت باقی ہے، پروردگار سے معافی مانگی جائے۔ مولا کریم جو غفلت ہو گئی ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، معاف فرما دے، اور جتنے 2-4 دن بچے ہوئے اس کی قدردانی کر لیں۔ توبہ استغفار سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ بہرحال دوسری سیڑھی چڑھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے پوچھنے پر بتلا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے
میرا نام آ جائے، یعنی پیغمبر کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بابرکت چیز ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور ہم درود شریف پڑھیں، اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ سرکار کا نام نامی آئے اور ہم درود شریف نہ پڑھیں۔ اس مسلمان کے لیے جنت کا راستہ بھولنے والا بد نصیب، بدبخت، بخیل کہا گیا ہے جو سرکار کا نام سنتا ہے اور درود شریف نہیں پڑھتا۔ نعت کا شعر ہے، سن کر نبی کا نام جو دل سے پڑھے درود، سن کر نبی کا نام جو دل سے پڑھے درود، اس امتی پہ نعرے جہنم حرام ہے، اس امتی پہ نعرے جہنم حرام ہے۔ دل کے خلوص کے ساتھ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر دل کے خلوص کے ساتھ میں درود پڑھا جائے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ کے درود شریف کے پڑھنے پر اللہ 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن 10 درجے جنت کے بلند ہوں گے۔ اور جمعے کے دن، الحمدللہ جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کوئی آدمی اپنے جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کی اسے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ شب جمعہ میں اور یوم جمعہ میں درود شریف کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، پوری امت کے اوپر۔ اور جو آدمی جس قدر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا معمول رکھتا ہے، قیامت کی اتنا ہی وہ حضور کے قریب ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ اس کے زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوگا۔ اور جو حضور کو خواب میں دیکھتا ہے اس کے لیے حضور کی شفاعت ہو جاتی ہے۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ شیطان دھوکہ دے سکتا ہے خدا کا نام لے کر، لیکن حضور کا نام لے کر شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ ومن رآنی فی المنام فقد وجبت شفاعتی، اور جس نے خواب میں میرا دیدار کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائی رمضان کے مبارک مہینے میں اور ہمیشہ یوم جمعہ اور شب جمعہ میں درود شریف کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ روزانہ بھی صبح شام درود شریف کا اہتمام ہو، 100 مرتبہ صبح میں شام میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور جو حضور کا نام سن کر یا حضور کا نام لے کر یا حضور کا نام نامی اس میں گرامی لکھ کر درود شریف نہیں پڑھتے، ان کے لیے بڑی محرومی ہے۔ تیسری وہ دعا جو نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں اور اپنی بخشش نہ کروائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا پر بھی آمین کہی۔ معلوم ہے کہ بوڑھے ماں باپ اولاد کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور جنت کا ذریعہ۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ کیا مطلب ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ کہ ماں کے سکھ دکھ میں شریک رہیں، ماں کی خدمت بجا لائیں، ماں کو کسی بات کا تقاضا کرنے کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے اس کے ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں۔ یہ ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ کہا گیا ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ۔ اس ماہ مبارک میں ان تینوں چیزوں کا خوب لحاظ کیا جانا چاہیے، روزوں کا، تراویح کا، عبادتوں کا۔ ایک بات یہ بھی میں
27ویں شب ہو گئی، بڑی رات ہو گئی، تو بہت سارے بھائی ہمارے مسجد ہی سے آزاد ہو جاتے ہیں، حالانکہ رمضان کا آخر عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جیسے جیسے رمضان انتہا کی طرف پہنچتے ہیں اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمتیں برکتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور ہم یہ اور زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے ہم مسجدوں ہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں بھائیوں، شب قدر میں اور 27ویں شب میں کل قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں عشاء کی نماز کے وقت اور تراویح کے موقع پر یہاں وہاں راستوں پر، ہوٹلوں پر اور چوراہوں پر بیٹھ کر بازاروں کو آباد کرنے کے بجائے اللہ کے گھر میں آ کر تراویح کی نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ کے گھر کو آباد رکھا جائے۔ اللہ ہمارے زندگی کو خوشیوں بھری زندگی کر دیں گے۔ قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں چاند دیکھو، رمضان کا روزہ رکھو، اور چاند دیکھو اور افطار کرو۔ افطار کرو کا مطلب یہ ہے کہ عید کرو۔ بغیر چاند دیکھے کہ رمضان شروع نہیں ہوتے، اور بغیر چاند نظر آئے کہ عید نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے چاند دیکھ کر تراویح کی نماز اور چاند دیکھ کر تراویح کی نماز کا اختتام، مکمل 29 دن یا 30 دن تک تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اپنے آپ کو گناہگار نہ کریں۔ اسی طرح چونکہ ابھی عید کے لیے 3 سے 4 دن بچے ہوئے ہیں، رمضان کے آخر دنوں کے اندر، رمضان کے آخر عشرے کی جیسے اہم عبادت اعتکاف ہے، تو رمضان کے آخر دنوں کی جو عبادت ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، وہ اپنے جانب سے اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ حتیٰ کہ کسی کے گھر میں عید کے دن صبح صادق کے بعد بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، اس بچے کا بھی صدقہ فطر باپ پر۔ صدقہ فطر کتنا دیا جائے، کب دیا جائے اور کسے دیا جائے اور کیا دیا جائے؟ دیکھیے، عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ صدقہ فطر میں رمضان کے آخری دنوں میں مانگنے والی عورتیں آ جائیں تو ہر عورت کو ایک ایک مٹھی گیہوں دے دیا جائے۔ یہ عام طور پر ہمارے گھر کی خواتین کے ذہن میں بات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر کی ایک مقدار ہے۔ کتنی مقدار ہے؟ چونکہ عرب کے اندر گیہوں کی پیداوار نہیں ہوتی، گیہوں وہاں پر مہنگا بکتا ہے، اس لیے اس کی مقدار کم رکھی گئی۔ ایک پیمانہ ہوتا تھا وہاں حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، جس کو صاع کہا جاتا ہے، صاد الف عین صاع، جیسے ہمارے پاس سیر اور پائلی ہوتی ہے گھر کے اندر، اس طریقے سے پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ تو اگر ہم گیہوں سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو آدھا صاع، نصف صاع یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں دینا ہے، ایک فرد کی جانب سے، پورے گھر کی طرف سے نہیں، ایک فرد کی طرف سے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 4 چیزیں صدقہ فطر میں دی جاتی تھی۔ ایک تو گیہوں جسے گندم کہا جاتا ہے، دوسرے جو، تیسرے کھجور اور چوتھے کشمش۔ یہ 4 چیزیں حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صدقہ فطر میں دی جاتی تھی۔ گیہوں کی مقدار کم ہے اور جو کی، کشمش کی اور کھجور کی جو مقدار ہے اس سے دگنی ہے۔ ایک مکمل صاع یعنی 3.5 کلو کھجور۔ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، کسی سال گیہوں دینا چاہیے، کسی سال کھجور دینا چاہیے، کسی سال جو دینا چاہیے اور کسی سال کشمش دینا چاہیے، تاکہ اللہ کے بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا کریم آپ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا تھا، تو ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق چاروں صدقہ فطر موقع پر موقع ہم نے دیا ہے۔ گیہوں سے اگر دے رہے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں، اور اگر قیمت دے رہے ہیں تو 60 روپئے سے لے کر 70 روپئے ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ آپ گھر میں کتنے
جو ہم دے رہے ہیں صدقہ فطر کے اندر تو 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت 250 روپے سے لے کر 300 روپے تک ہوتی ہے جو کی قیمت. اور اگر ہم کھجور دے رہے ہیں صدقہ فطر کے اندر تو 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت 800 روپے سے لے کر 900 روپے تک ہوتی ہے. آج بازار میں جو 3.5 کلو کھجور کی قیمت ہے. اور اگر ہم کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر دے رہے ہوں تو 3.5 کلو کشمش دیں یا پھر اس کی قیمت دیں 1000 روپے سے لے کر 1100 روپے تک 3.5 کلو کشمش کی قیمت ہوتی ہے. تو یہ اب ایک کسے دیا جائے؟ جیسے گزشتہ جمعے کے اندر میں نے زکوٰۃ کا مصرف میں نے بتلایا تھا. جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہی لوگوں کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے. ایک مٹھی اٹھا کر کسی مانگنے والے کو فطرے کے نام سے دے دینا یہ صدقہ فطر نہیں ہے. ہاں ان مانگنے والوں میں بھی تو واقع اگر کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے اور غریب ہے، مسکین ہے، ٹھیک ہے صدقہ فطر کے نام سے دے دے، لیکن مقدار طے ہونا چاہیے. کیوں دیا جاتا ہے یہ؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حالت روزے میں ہم سے کچھ لغو بات ہو گئی، کوئی نامناسب بات ہو گئی جو روزے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، جھوٹ بول دیا کبھی، جس کی وجہ سے روزے میں کچھ نقص آ جاتا ہے. اور عید سے پہلے صدقہ فطر اگر دے دیا جائے تو روزے کا نقص ختم ہو جاتا ہے اور روزہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے طہورا للصیام، روزوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے. کیسے؟ من اللغو والرفث، لغویات سے، فضولیات سے روزے کو پاک و صاف کرنے کے لیے. وطعمة للمساکین، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے. من اداها قبل الصلاة، جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دیا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ، تو وہ صدقہ فطر اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد دیا، اللہ کے نبی فرماتے فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ، وہ صدقہ فطر نہیں ہے، اب عام صدقہ خیرات کی طرح وہ ایک صدقہ ہے. اس لیے عید کی نماز کو جانے سے پہلے دیا جائے. چند دن اگر پہلے دے دیا جائے تو غریبوں کی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، وہ بھی عید کی تیاری کر لے سکیں گے، کپڑے نہ ہو تو کپڑے خرید سکیں گے اور دیگر اور ضروریات کی چیزیں خرید کر ہمارے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ وہ بھی عید میں شامل رہ سکیں، خوشیوں میں شریک ہو سکیں. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنے جا رہا تھا کہ جیسے عید کی آمد ہوتی ہے تو عید کے موقع پر راتوں رات ہمارے محلوں کے چوراہوں پر نوجوانوں کے فوٹوؤں کے ذریعے سے بڑے بڑے بینر لگتے ہیں عید کی مبارکبادی کی. ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہیں. خالی روڑوں پر لکھنے سے مبارکباد نہیں ہوتی. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہزاروں روپیے اپنے فوٹو بینر پر لگا کر ضائع کرنے کے بجائے اور ہزاروں روپیے فضول خرچی میں اڑانے کے بجائے اور ہزاروں روپیے اسراف کرنے کے بجائے ان پیسوں کو کسی یتیم کے گھر پہنچائیے، ان پیسوں کو کسی بیوہ کے گھر پہنچائیے. بینر لگانے کے بجائے اور اپنے فوٹو چوراہوں پر چسپاں کرنے کے بجائے، اشتہار لگانے کے بجائے اتنے پیسے اپنے خاندان کی کسی غریب ضرورت مند گھر کے گھر پہنچائے. دیکھیں ان کی یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی جو دعا آپ کو لگے گی آپ کا مستقبل سنور جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اس ماہ مبارک میں اور ماہ مبارک کے انتہائی اخیر دنوں میں جو سب سے زیادہ بابرکت دن ہوتے ہیں اور عید جیسے مبارک اور خوشی کے موقع پر
ایسے روڈوں پر اپنے فوٹو اور اشتہار لگوا کر اور بینر لگا کر اپنے ہزاروں روپے ضائع نہ کرے اور فضول خرچی نہ کرے، اسراف کر کے شیطان کے بھائی نہ بنے، بلکہ کسی کا سہارا بنے، کسی کے معاون بنے اور کسی یتیم کے لیے مددگار بنے، اور کی زبان سے جو دعائیں نکلیں گی جو ہمارے زندگی میں چین و سکون کا ذریعہ بنیں گی، ہمارے کاروبار میں برکت کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک عام بیماری بنی ہے، دیکھا دیکھی ہزاروں روپے ہمارے نوجوان لگا رہے اور اس پر لکھ رہے ہیں کہ ہم خلوص دل کے ساتھ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو دل کے خلوص سے پرخلوص عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس سے مبارکبادی قبول نہیں ہوتی، کوئی منع نہیں کرتا، ضرور ایک دوسرے کو مبارکبادی دیجیے، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے جس میں ہزاروں روپے ضائع ہوں اور مسلمانوں کے ہزاروں لوگ جو اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی مفلسی کی وجہ سے اور اپنی تندرستی کی وجہ سے عید میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو سکیں، آج یہ بھی المیہ ہے۔ اس لیے اپنے پیسوں کو بچائیے۔ ہمارا ملک بڑا نازک حالات سے، نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایسے پیسے اڑانے کے بجائے پیسہ کو جمع رکھیے، نہ جانے کب کیا حالات پیش آ جائے اور کب کس وقت پیسوں کی خود مجھے ضرورت پڑ جائے اور میں خالی ہاتھ رہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہر کسی سے اچھے تعلقات رکھیے، خاندان والوں سے بھی، اپنے پڑوسیوں سے بھی، برادران وطن سے بھی، ہر کسی کے ساتھ میں اچھے اخلاق کا برتاؤ کیجیے، ہر کسی کے معاون بنیے۔ تعلقات اچھے رہنے کی وجہ سے کسی مصیبت کے وقت کوئی بھی ہمارا معاون بنتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں اور ہمارے تعلقات اگر کسی سے اچھے نہ ہو تو مشکل گھڑی میں ہمارا کوئی معاون نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی طرح عید کی تیاری ہر کوئی کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اپنے گھر کی عید کی تیاری خود کریں، اپنے گھر کی عورتوں کے ذریعے سے نہ کرائیں۔ آج بازاروں میں جا کر دیکھیے، بازاروں میں جا کر دیکھیے، مرد کم عورتیں زیادہ نظر آ رہی ہیں، بے حجاب ہو کر، بے نقاب ہو کر وہاں پر باتیں کر رہی ہیں روزے کی حالت کے اندر۔ کہاں گئی ایسے عورتوں کے شوہروں کی غیرت؟ کہاں گئی ایسے بہنوں کے بھائیوں کی غیرت؟ اور کہاں گئی ایسے بیٹیوں کے باپوں کی غیرت جو اپنے بیٹیوں کو، جو باپ اپنے بیٹی کو، جو شوہر اپنے بیوی کو، جو باپ اپنے بیٹی کو اور بھائی اپنی بہن کو بازار میں جانے کی کھلی اجازت دیتا ہے اور خود اپنے گھر میں رہتا ہے۔ یہ مزاج بنائیے اپنے بہن کا، اپنے بیوی کا اور اپنے بیٹی کا کہ جو میں لے کر آؤں وہ آپ کی پسند ہونا چاہیے۔ یہ مزاج بنائیے اپنے گھر کی خواتین کا، بہو بیٹیوں کا۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر کی خواتین اپنے پسند کی چیزیں لانے کے لیے خود ہی بازار چلی جائیں اور ایک چیز خریدنے کے لیے 25 دکانوں کا چکر کاٹتی رہیں، خود عید کے سارے ضروریات کی چیزیں اپنے بچوں کے لیے، بہو بیٹیوں کے لیے خود خرید کر لائیں۔ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ساتھ میں لے کر جائیں، لیکن تنہا اپنے بہو بیٹی کو آزاد نہ چھوڑے کہ وہ خود اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر لائیں۔ تنہا عورت کو نہ چھوڑے، خود ساتھ میں لے کر جائیں اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو۔ اسی طرح عید کا پرمسرت موقع ہمارے سامنے آ رہا ہے اور رمضان المبارک کا موقع گویا کہ مسلم برادری سے غریبی ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ مسلم برادری کے اندر اور مسلم طبقے کے اندر جو لوگ غریب ہیں، کنگال ہیں، مفلس ہیں، پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، اپنے زکوٰۃ کے ذریعے، صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کا ہاتھ بٹائیے، ان کے معاون بنیے، ان کی دعائیں لیجیے، اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ عید کے سوغات آنے والی ہیں اور عید کے پرمسرت قیمتی لمحات ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ عید کی تیاری ضرور کیجیے۔ کیسے عید کی تیاری کرنا ہے؟ عید کی تیاری شریعت و سنت کے مطابق کرنا ہے۔
اور عید کے موقع پر غافل نہیں رہنا ہے، بلکہ عید کے موقع پر بھی ہمیں چاق و چوبند رہنا ہے. کسی پر کوئی ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہماری حفاظت کرے گا. عید کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، الگ صبح بیدار ہو جائیے. اللہ پاک توفیق دے، نئے کپڑے تو پہنیے، نہیں تو اپنے موجودہ کپڑوں میں جو صاف ستھرے کپڑے اس پر بھی عید کی نماز ہو جاتی ہے. خوشبو کا اہتمام کیجیے، عید کے دن مسواک کا اہتمام کیجیے. کوئی میٹھی چیز کھا کر عید کی نماز کے لیے تکبیر بلند آواز سے کہتے ہوئے روانہ ہو جائیے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کے نماز کو عیدگاہ پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے، عید کی نماز کو پیدل جانے کی کوشش کیجیے. ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے واپس آنے کی کوشش کیجیے، اور اپنی آرائش اور اپنی زیبائش شریعت و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں اللہ پاک نے اس موقع پر کہلوائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان مبارک کا بڑا حصہ گزر چکا، اگر ہم نے کچھ کمایا ہے اللہ پاک اس کمائے ہوئی چیزوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اگر کچھ غفلت اور سستی و لاپرواہی ہوئے تو اللہ پاک ہمارے اس غفلت کو معاف فرمائے، اور ہمیں جتنے دن بچے ہوئے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا